نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت ہی جاہ و جلال والا نام، بہت عظمت والا نام، اور وہ نام کہ جو ہے ہی صرف اس کے شایان شان، جس کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی قسم کا عکس بھی وہ اپنے بندے کے اندر دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ورنہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ الغنی ہے، الحکیم ہے، الکریم ہے، الرؤوف ہے، الرحیم ہے۔ یہ تمام صفات اس نے اپنے بندوں میں بھی رکھی ہیں اور یہ صفات اپنے بندوں میں وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن آج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام ہم پڑھیں گے المتکبر، تو یہ نام اللہ تعالیٰ ہی کو روا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الکبریاء فی حق اللہ تعالی صفت محمودہ، کہ اگر کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں ہو تو وہ محمود ہے، یعنی وہ اچھی چیز ہے، پریز وردی ہے۔ وہی فی حق المخلوقی صفت مذمومۃ، جبکہ یہ مخلوق کے اندر اگر ہو کبریائی کی صفت تو پھر یہ مذموم ہے، یہ بلیم وردی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام المتکبر قرآن حکیم میں صرف ایک جگہ سورۃ الحشر آیا 23 میں وارد ہوا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے پاک، سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، المتکبر زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک کرنے سے پاک ہے۔ المتکبر ایسا اسماء حسنہ ہے جو اللہ کے وصف کبریائی پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ روٹ ورڈ ہے کبر، کاف با را، اور بیچ میں تا ہے، ٹھیک ہے، متکبر، اور یہاں پر تا جو عموماً عربی کا قاعدہ ہے کہ وہ تکلف کے لیے آتا ہے، وہ تکلف کے لیے نہیں آیا، یہ تا تفرد یعنی تنہا اور اختصاص کے لیے ہے، یعنی کبریائی اللہ کا وہ وصف خاص ہے جو اسی کے لیے خاص ہے، اسی کے لائق ہے اور کسی کے لائق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے انسانوں میں سے متکبرین کے لیے سخت وعید آئی ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سزائیں دیتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں متکبر وہ ہے جو ہر برائی سے بڑائی والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں جب صفت کبریائی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ ہر برائی سے بڑا ہے، وہ ہر شر سے بڑائی والا ہو۔ مقاتل رحمہ اللہ بھی یہی مراد لیتے ہیں۔ ابو اسحاق سبیعی کا قول ہے کہ جو اپنے بندوں کے ظلم سے بڑا ہو۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر برائی سے بڑا ہو اور اس سے خیر ہی صادر ہو، یہ ہے المتکبر۔ ابن جریر المتکبر کے بارے میں کہتے ہیں الکبیر یعنی العظیم، ہر چیز اس سے حقیر اور چھوٹی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کی ہر صفات میں بلند تر ہونے پر دلیل ہے کہ اس کی صفات مخلوق سے بلند ہیں اور ان کی مماثلت سے بڑی ہیں۔ ہم عقیدہ میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کی کوئی تمثیل، کوئی مماثلت نہیں کی جا سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے بلند ہے، وہ شر سے، برائی سے، ظلم سے اور ہر قسم کے نقص سے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ جو بھی چیزیں نقص والی ہیں،
تو ان کو عقیدہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ صفات سلبیہ ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نہیں ہیں، جیسے سونا، اونگنا. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت حیات ہے، اللہ الحی ہے، لیکن صفت موت اس کے اندر نہیں ہے. یہ صفات سلبیہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن ہی کی دلیل ہوتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں مثلاً آپ اگر ہندوازم کو لیں تو اس کے اندر تو ان کے گاڈز میں جو ہے وہ حسد بھی ہے ایک دوسرے کا، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں کہ وہ نکاح بھی کرتے ہیں اور وہ عورتوں میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایسی چیز سے پاک ہے. یہ اسم گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال کے کمال کو ثابت کرتا ہے. وہ اتنا بڑا ہے، وہ ابو ہے ہر قسم کی نیگیٹو ایٹریبیوٹ سے. پھر یہ ہے کہ تکبر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وہ اکیلا بادشاہ ہے، دوسرے سب اس کے غلام ہیں. وہ تنہا رب ہے، دوسرے سب اس کی ربوبیت میں ہیں. وہ رب ہے اور دوسروں کو وہ پالتا ہے، ہر کسی کی وہ نشو و نما کرتا ہے. وہ تنہا خالق ہے اور اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے. وہ تنہا کمال، جمال، عظمت اور جلالت کی صفات رکھتا ہے. اور یہ اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں بیان فرمایا کرتے تھے، اور یہ ہم بھی ہائی لائٹ کر لیں، یاد کر لیں، اور اپنے رکوع و سجود میں یہ تسبیح بھی بدل بدل کے تسبیحات پڑھتے رہنا چاہیے، کبھی کوئی. پھر نماز میں خشوع بھی زیادہ رہتا ہے، رکعتیں بھولنے کا احتمال بھی کم ہوتا ہے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. جبروت و ملکوت، کبریائی اور عظمت والا اللہ پاک ہے، وہ نقائص سے پاک ہے. ہر قسم کی اس کی جو تدبیر ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ جیسے جیسے اپنی مخلوق میں اور اپنی کائنات میں تصرف کرتا ہے، چاہے وہ عظمت اور تصرف اور بادشاہت اسماء و صفات میں ہو یا اس کے افعال میں ہو، وہ سب میں اکیلا ہے اور متکبر ہے اور لا شریک ہے. بندہ اللہ کی مخلوق ہے، اور بندے کا مقام ہے کہ بندگی ہی کرے، اپنے مقام سے باہر نہ نکلے. اللہ تعالیٰ کے آگے خضوع و خشوع، ذلت اور عاجزی اور انکساری اختیار کرے، رکوع و سجود کرے، اس کے آگے جھکے. اللہ ہے الکبیر المتعال، اور وہ ہے عظیم اور ذوالجلال. انسان کو چاہیے کہ اس کے آگے سرنگوں رہے. جب ہم نماز میں رکوع اور سجود کے لیے اپنا سر نیچے حرکت کرتے ہوئے لے جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لے جاتے ہیں، تو شاید اللہ اکبر اس وقت کہنے میں یہی راز ہے کہ حالت رکوع و سجود اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرتی ہیں. کسی اور انسان کے لیے رکوع یا سجدہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے رکوع و سجود کیے جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنی اس غرض و غایت سے نکل کر خود رب بننا چاہتا ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، یا اپنی ہی بات کرنا چاہتا ہے، صرف اپنے آپ ہی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اور خود پسندی ہی میں پڑا رہتا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر متکبرین کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے. مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. غافر 60. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، یعنی خوار اور رسوا ہو کر. پھر فرمایا الزمر 60 میں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا دوزخ میں متکبرین کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے. پھر فرمایا الزمر 72 قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی للمتکبرین، کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ان میں ہمیشہ رہو، متکبرین کا ٹھکانہ برا ہے.
پھر فرمایا سورہ الاعراف آیا 36 میں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، یہ لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا الاعراف 40 میں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین۔ ایسے مجرم جنہوں نے ایک متکبر کے انداز سے اور بہت سختی کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ اور اپنے آپ کو حق سے بڑا سمجھتے ہوئے حق کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ اور اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک وہ طویل حدیث بھی ہے نا جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جس کی جب جان فاجر کی اور کافر کی جب جان کھینچی جاتی ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو ایسے ہوتا ہے جیسے کانٹوں پر گیلا کمبل پڑا ہوا اور اس کو کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک بدبودار کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور آسمان کی طرف جب لے جایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون آیا ہے، اور جب فرشتوں کو پتہ چلتا ہے، آسمان دنیا کے فرشتوں کو کہ یہ کون ہے، تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، اور اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، اور پھر اس کو زمین پر پٹخا جاتا ہے اور زمین کے پاتالوں میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ یعنی جو ایک نیک انسان ہے اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی روح علیجین میں جاتی ہے، اور فاسق و فاجر جو ہے اس کی روح سجین میں جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن حکیم میں متکبروں کے نمونے بیان کیے ہیں، جو کچھ اشخاص ہیں اور کچھ امتیں ہیں، کچھ انسان اور کچھ امتیں۔ سب سے پہلا جو تکبر کیا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تھا ابلیس۔ اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے ٹیمپٹیشن میں آ جائے اور کبھی کوئی ایسا کام کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد اس کو غلطی کا احساس ہو، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے ہو گیا تھا۔ لیکن جو شیطان کے طریقہ کار ہے نا، وہ یہ ہے کہ غلطی کرنی ہے، پوری ڈھٹائی کے ساتھ کرنی ہے، پورا سوچ کے کرنی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے ابو سمجھ کے کرنی ہے۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتہ من نار وخلقتنی من طین۔ اور اسی طرح سے اس نے اعتراض کیا، اہذا الذی کرمت علی، یہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ بس میں اور میں، اس کی میں نہیں ختم ہو رہی تھی، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح سے فرعون کا ذکر ہے اور قارون کا ذکر ہے۔ اب یہ جو تین شخصیات ہیں نا قرآن کی، ابلیس، فرعون اور قارون، ان کے تین جملے ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے اندر سے تکبر اور خود پسندی کو چیک کرنا چاہے تو وہ اپنے الفاظ پر غور کرے، اپنے الفاظ کے چناؤ پر غور کرے۔ ایک تھا ابلیس کا کہنا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ فرعون کا کہنا تھا کہ یہ ملک مصر کی نہریں میرے لیے بہہ رہی ہیں، یعنی میری اتھارٹی ہے، میری بادشاہت ہے، میرا حکم چلتا ہے، جب حکم میرا چلتا ہے تو رب بھی پھر میں ہی ہوں۔ اور تیسرے قارون، جس نے کہا تھا کہ یہ ساری دولت، یہ ساری کامیابیاں مجھے میرے علم سے ملی ہیں، تو انا لی اور عندی، میرا اوپینین، میری بات، میری قابلیت۔ تو یہ تین جو چیزیں ہیں نا، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے اندر سے تکبر اور خود پسندی چیک کرنا ہو تو وہ دیکھے کہ وہ ان تین الفاظ کا استعمال کتنا کثرت سے کرتا ہے اور کتنا زیادہ وہ بلیو کرتا ہے ان تین چیزوں کے اندر کہ میں بہتر ہوں، میری اتھارٹی، میرے فیصلے اور میری قابلیت سب سے بہتر ہے، تو اس کے اندر تکبر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ مذموم صفت ہے۔ ہم نے شروع میں بات کی کہ کبریائی اللہ کے لیے ہو تو محمود ہے اور انسان کے اندر ہو تو مذموم ہے،
اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو وہ اتنی مذموم ہے اور وہ اتنی ٹاکسک ہے اور اتنا وہ ایک پوٹنٹ زہر ہے کہ انسان کے اعمال کو، انسان کے افعال کو، اس کی پرسنالٹی کو اتنا برباد کرتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہونے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جو ہے وہ انسان کے اعمال کو اتنا نیگیٹو بنا دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے نفس کو جھڑک کے رکھنا چاہیے، اپنے نفس کو ڈانٹتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے، کبھی پیار سے اور کبھی سختی سے، اور تب یہ ٹھکانے پر رہتا ہے، تب آ کر کہیں یہ زندگی میں سدھرے تو سدھرے۔ اور ہماری توجہ ہوتی ہے دوسروں پر اور اپنی ذات پر نہیں ہوتی، اور یہ بھی تکبر کی ہی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ امتیں ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان سب نے کیا کیا تھا؟ بڑی سختی سے انکار کیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، اور پھر دنیا میں ان پر اترنے والے عذاب کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ ابلیس ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا، فرعون کس طرح غرق ہوا اور کس ذلت کے ساتھ آج بھی اس کی ممی ادھر پڑی ہوئی ہے کائرو میں میوزیم کے اندر، اور ساری دنیا آ کر دیکھتی ہے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، کوئی حالت نہیں ہے اس کی۔ اور اسی طرح سے قارون جو ہے وہ دھنس گیا اپنے خزانوں سمیت، پھر ان اقوام کو کسی کو زلزلے نے آ لیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے ایک جو لطیف اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے ہوائیں، اس سے ہلاک کیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوی کون ہے، ہم سے زیادہ من اشد منا قوہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت جو ہے وہ ایسے توڑی کہ ہوائیں بھیجیں اور ہواؤں نے ان کی قوت کو توڑ دیا۔ اور پھر جو ان کے لیے آخرت میں سزا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، تاکہ مجرموں کی راہ واضح ہو جائے اور ان کی حالت زار نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہو جائے۔ اللہ کا دشمن، اس کے دین کا دشمن، اس کے ایماندار بندوں کا دشمن ابلیس، جو کہ امام المتکبرین ہے، تکبر کرنے والوں کا امام ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس وکان من الکافرین، صاد 74، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرعون اور اس کے لشکر، ان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، القصص 39، اور اس نے اور اس کے لشکر نے بھی زمین میں ناحق تکبر کیا۔ پھر آپ دیکھیے ولید بن مغیرہ کہ جو حق سے اناد رکھنے والا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مد مقابل تھا اور مخالفت کرتا تھا، اللہ نے اس کی شدید مذمت کی ہے، ایسی مذمت جیسی کسی اور کی نہیں کی، اور متکبرین کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المدثر میں فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر۔ المدثر 11-26۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور جسے میں نے پیدا کیا اور میں نے اس کو دراز مال دیا اور بیٹے دیے جو حاضر ہیں اور میں نے اسے مضبوطی دی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اضافہ کروں، ہرگز نہیں، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ اناد رکھنے والا تھا۔ اناد ہوتا ہے سخت پکی دشمنی۔ عنقریب میں اسے چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، پس وہ قتل کیا جائے، کیسا اس نے اندازہ لگایا، پھر وہ مارا جائے، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر اس نے دیکھا، پیشانی پر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر وہ پیٹھ پھیر گیا اور تکبر کیا اور کہا یہ ایک جادو ہے جو نقل کیا گیا ہے، نہیں ہے یہ مگر قول بشر، عنقریب میں اسے سقر میں داخل کروں گا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کروں گا۔ پھر ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے بارے میں تکبر بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں
اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ سورہ نو آیا 6 and 7۔ میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ کیا، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخشے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور کپڑے لپیٹ لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کے ساتھ انکار اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ دلاتا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فصلت آیا 15 میں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بس عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی زمین میں تکبر کرتا ہے وہ ناحق ہی کرتا ہے، انسان کا حق ہی نہیں ہے تکبر کرنے کا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب، ہم تجھے اور ہماری بستی کے ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں باہر نکال دیں گے، یا تم ہماری ملت میں لوٹ آؤ۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم ناپسند کرنے کے باوجود بھی لوٹ آئیں؟ یعنی متکبر کا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صرف میری بات مانی جائے گی، میں کسی کی نہیں سنوں گا، کوئی میرے علاوہ کسی اور راستے پر چل بھی کیسے سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی فریڈم آف تھاٹ نہیں ہے یہاں پر۔ صالح علیہ السلام ان کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ الاعراف 75-76۔ جو متکبر تھے، آپ دیکھیے بار بار متکبرین کی بات، ان کی مین صفت، ان کے انکار کی مین وجہ کیا آ رہی ہے کہ وہ متکبر تھے، وہ اپنی چودراہٹ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب اللہ کی بادشاہت ثابت ہو جاتی ہے تو انسانوں کی چودراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جو متکبر تھے ان لوگوں سے کہا جو ناتواں تصور کیے جاتے تھے اور ایمان لائے تھے کہ کیا تم مانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم ایمان لانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے تکبر کیا انہوں نے کہا بے شک ہم اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو کفر کرنے والے ہیں۔ اب تعجب در تعجب ان انسانوں پر ہوتا ہے کہ جو وہ قرآن میں آتا ہے نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں بلکہ اس سے بھی گم گشتہ، جو اتنے عقل کے اندھے ہو گئے ہیں کہ اللہ واحد قہار کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور اللہ العزیز کے لیے اخلاص سے نفرت کرتے ہیں، اور اپنی عبادت اور اپنا سارا ذلت اور انکساری اور خضوع پتھروں اور درختوں کی نظر کرتے ہیں یا کسی دوسری مخلوق کی نظر کرتے ہیں۔ حیوان پرستی، شجر پرستی، حجر پرستی اتنی اقوام میں رہی ہے، اور اپنے آپ کو انسان جب جھکاتا ہے تو پھر اس ہستی کے آگے جھکانے کی بجائے کہیں اور جھکا دیتا ہے، اور اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کرتے وقت وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ یہ ساری اقوام جن کے ذکر آ رہا ہے یہ سب بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن جب اکیلے اللہ کے آگے جھکنا پڑتا یا جھکنے کی بات آتی تو اس وقت یہ متکبر ہو جاتے تھے، کیونکہ اس وقت جو اللہ کے آگے جھکنے کی بات ہے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی بات ہے نا، تو بات ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے متکبر کے لیے، کیونکہ اس نے تو اپنی منوانی ہوتی ہے اور ان کی آنکھیں اس سے اندھی ہو جاتی ہیں کہ معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سورہ زمر آیا 45 میں ایک اور فرمان ہے جو توحید سے تکبر کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب اللہ وحدہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے کا تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے سکڑ جاتے ہیں، اور اشمئزت اشتمزاز کہتے ہیں ایسا دل کی ناپسندیدگی کہ جس کا اثرات آپ کو انسان کے چہرے پر بھی نظر آئیں،
چہرے تک پر ناگواری کی آثار آ جاتے ہیں جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب اس کے سوا کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ صافات آیا 35-36، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ بے شک جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو یہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو اس شاعر اور دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح سے الاسراء 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تو قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیٹھ پھیر کر نفرت سے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں کیا صفت بتاتے ہیں کہ وہ آر نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو۔ انبیاء کرام تو ان کی ایک مین سیلینٹ ان کی جو ایک شخصیت کا فیچر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور اللہ کے آگے انکساری، اور تکبر ان کے پاس سے نام کو نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کبھی کوئی بات ہمیں بتانے کے لیے فرمایا کرتے کہ میں سید ابن آدم ہوں، ساتھ ہی فرماتے ولا فخر، اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے، میں فخر کے لیے نہیں کر رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہلانے کے علاوہ کوئی لقب نہیں، کوئی اور ایسی ٹائٹلز نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمائے ہوں۔ جبکہ ایک کسی شخص نے آ کر کہا بھی سیدنا ابن سیدنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اتنے بڑے بڑے یہ سابقے لاحقے، اور انفارچونیٹلی ہمارے تو کتنے دینی جو شخصیات ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بھی کتنے کتنے ٹائٹلز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر ان کا اصل نام آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عاجزی ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ شیطان نے جب کہا تھا نا کہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو بہت بڑی غلطی اصل میں لگی ہے۔ آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے بلکہ مٹی بہتر ہے، کیونکہ آگ کے اندر تو ایک تیزی اور اچھلنا اور اوپر کو اٹھنا اور جلانا، یہ چیزیں آتی ہیں آگ میں، اور مٹی کے اندر نرمی ہے۔ مٹی اندر آگ کی تو ایک ہی صفت ہے، اس کے اندر جو چیز آئے گی جل جائے گی، لیکن مٹی اپنے اندر کس کس طرح سے چیزوں کو سمیٹتی ہے اور میتوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے، کوئی اسمیل باہر نہیں آنے دیتی، بیج کو اپنے اندر سمیٹتی ہے تو اس میں سے درخت نکلتے ہیں، طرح طرح کے نکلتے ہیں، ورائٹی کتنی ہے جو نکلتی ہے، اور مٹی میں رزانہ ہے، یعنی مٹی میں گروتھ ہے، مٹی میں دباؤ ہے، مٹی میں خشوع ہے، تو مٹی بہتر ہے، مٹی بہتر ہے آگ سے۔ تو یہ بھی اس کو غلطی لگی تھی، تو وہ کہتے ہیں نا مٹی ہو جاؤ، یعنی عاجز ہو جاؤ، دب جاؤ، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رفتیں رکھی ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رفت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ احادیث میں متکبر کی کیا سزائیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری ردا ہے، اور جو کوئی اسے مجھ سے چھینے گا میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کچھ بھی اندر گھسنے کی کوشش کرے گا یا اپنے اوپر اس صفت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن متکبرین جو ہیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات، اور اس سے مراد یا تو چیونٹیاں لی گئی ہیں، اور یا پھر یہ جو سن لائٹ کی جو ایک رے ہوتی ہے اس کے اندر جو باریک ذرات نظر آتے ہیں وہ اس سائز کے وہ انسان ہوں گے، شکل وہ انسان کی ہوں گے، شکل انسانوں والی ہوگی لیکن سائز اتنا چھوٹا ہوگا، اس لیے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے۔ تو الجزاء من جنس العمل ہوا کرتی ہے، جیسی انسان عمل کرتا ہے ویسی ہی اس کو جزا ملے گی۔
پھر ان کو جہنم کے بولس نامی ایک نالے کے اندر، بدبودار نالے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور ان کا وہاں پر پینے کو ان کو ملے گا 3 الخبال، اور 3 الخبال کیا ہے؟ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی بڑائی ہے، کبر ہے۔ تو اپنے اندر سے کبر کو دھو کر نکال دیں، کھرچ کر نکال دیں۔ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھنا سب سے بڑی خام خیالی ہوتی ہے۔ یہ جو بولس والی حدیث تھی نا، متکبرین کے قیامت کے دن اٹھائے جانے والی چیونٹیوں کی شکل میں، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر تکبر کی کچھ علامات ہیں۔ تکبر کی علامات ہیں خود پسندی ہی میں ساتھ پھر خوشامد پسندی آ جاتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو رکھتے ہی ان کو ہیں کہ جو آپ کی تعریف کرتے رہیں، بس آپ کو آپ کی نہ غلطی بتائیں، نہ آپ کو کبھی بھی آپ کا کوئی آپ کے اوپر کسی آپ کے فعل کے اوپر تنقید کریں۔ نمبر 2، دعا سے بیزاری۔ متکبر دعا نہیں کر پاتا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ میں تو دعا نہیں مانگتی، بس ٹھیک ہے جو میرے لیے بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا، میں نے تو اللہ کو کہہ دیا جو بہتر ہوا وہ کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی الحاح اور زاری اور دعائیں اللہ کو بہت پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی طرف سے کوئی چیز بھی دعا سے بڑھ کر مکرم نہیں۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ عزت کرتے ہیں انسان کی دعا کی، میرے اس بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میں اس کی تکریم کروں گا۔ پھر اسی طرح سے متکبر کی ایک اور علامت جنت دوزخ سے بے نیازی کی باتیں کرنا بھی ہے۔ جنت دوزخ کا مذاق اڑا چھوڑنا یا اس سے بے نیازی کرنے کا ایک اور معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جیسے بعض جو صوفیاء کے کلام میں یہ چیز آتی ہے نا، مثلاً رابعہ بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ عالم کہ وہ کوئی ہستی باقاعدہ تھی بھی یا نہیں، یا انہوں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہ ایک دن ان کے ایک ہاتھ میں آگ تھی اور ایک ہاتھ میں پانی تھا، اور کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں نعوذ باللہ، اور اللہ کی دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے جو نیک کام کرنا ہے مجھے جنت اور دوزخ کے لیے تو کرنا ہی نہیں۔ یہ بھی تکبر ہے کہ مجھے تو جنت دوزخ چاہیے ہی نہیں ہے، یعنی مجھے جنت کی طلب نہیں ہے اور دوزخ سے مجھے بچنے کی کچھ نہیں ہے، میں تو جو کرتی ہوں میں اللہ کے لیے کرتی ہوں۔ یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی تکبر ہی کا ایک حصہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے پوچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، تو ایک آدمی نے کہا کہ ایک انسان پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کا جوتا خوبصورت ہو، تو مراد ان کی یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر تو حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اگر انسان حق کا انکار نہ کرے اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں تو وہ اس کے اوپر نظر آئیں، تو یہ بات تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ کبر، تکبر، تعاظم یعنی اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھنا لوگوں پر یا باقی لوگوں کی بنسبت، یہ انسان کے دل کے فساد کی علامت ہے، اور اسی لیے شریعت نے کبر کو مخلوق کے لیے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ کبر انسان کو اپنی ذات میں بہت بڑا بنا دیتا ہے، اور جب وہ خود اپنے آپ کو بڑا دیکھتا ہے تو وہ پھر دوسروں کی قدر کو بہت کم کر دیتا ہے۔ اور کبر اور کبریائی سنبھال ہی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہیں کہ جو اس طرح کی جو جلال والی صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کوئی مس یوز نعوذ باللہ نہیں کرتے۔ ایک دعا بھی سکھائی جاتی ہے، صحیح مسلم کی دعا ہے، انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا،
یہ تکبر سے بچنے کی بہت ہی زبردست دعا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی ذات میں اپنے آپ کو تو بہت بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں میں بالکل چھوٹی ہوں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے تو لا محالہ آپ اللہ کی نظروں میں چھوٹے ہو جائیں گے۔ اللہ کی نظروں میں بڑا بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار، فرما بردار، عاجز بندہ بننا ہے۔ ایسے لوگ جو غنی ہیں، تقی ہیں، مخموم القلب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں جانتے، ایسے لوگ کہ جو اگر کسی مجلس میں چلے جائیں تو جگہ نہ پائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں تو دروازہ نہ کھولا جائے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی عاجزی اور انکساری کی ایکسیپٹنس ایسی ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی اللہ کے نام کی قسم کھا لیں کہ یہ کام تو ایسے ہوگا، یہ کام تو ایسے نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کسی قسم کا بھی کبر، چاہے وہ بطر الحق کی ضمن کا ہو اور چاہے وہ غمت الناس کی ضمن میں سے ہو، لوگوں کو احتقار، لوگوں کی شکلوں کا مذاق، لوگوں کی آواز کا، لوگوں کی ڈریسنگ سینس کا، لوگوں کے بولنے کا، لوگوں کے رہن سہن کا، ہمارا کام ہی یہ رہ گیا ہے۔ جس کو بھی اپنا آپ بہت اچھا لگتا ہے وہی غیبت کرتا ہے، وہی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور وہی لوگوں کی برائیوں میں اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ ایک اور آخری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اپنے بندوں کا، رحمان کے بندوں کا، عباد الرحمن، وہ ہیں کہ جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں۔ آپ ذرا ساری لسٹ کے اوپر نظر ماریں تو ساری کی ساری لسٹ آپ کو وہ نظر آتی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے تحمل اور بڑے دب کر اور اللہ کے سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین میں نرم چال چلتے ہیں، کوئی متکبرانہ ان کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہٹو بچو پروٹوکول انٹوراج ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، جاہل سے نہ الجھنا، چاہے اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہو کہ جاہل آرگیومنٹ جیت گیا ہے، چپ کر جانا، خاموش ہو جانا، جھگڑا نہ کرنا یا اپنے آپ کو نیچا کر لینا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ لاسٹ ورڈ لے لے، اس کے لیے بھی انسان کے اندر عاجزی چاہیے۔ متکبر کبھی کسی دوسرے کو لاسٹ ورڈ نہیں لینے دے گا، تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما۔ نمبر 3، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کون اٹھے گا آدھی رات کو اور اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام کرے گا؟ کیا متکبر یہ کام کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر کر بھی لینا تو پھر دن میں وہ اس کی ریاکاری کرے گا، دن میں وہ لوگوں کو بتائے گا، کیونکہ اصل تہجد جو ہے وہ انسان کی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا تو نفس کے روندنے میں، نفس کو کچلنے میں بڑا کارگر ہے۔ تو جو نفس کچلا گیا ہو ٹرو میننگ میں تو اس کے اندر تکبر کہاں سے آئے گا؟ وہ تو عاجزی اور انکساری کا ایک نمونہ ہوگا۔ پھر یہ لوگ اٹھتے ہیں جب راتوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم سے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ متکبر کبھی اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق ہی نہیں سمجھتا اور نہ ہی کبھی وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر معافیاں مانگتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ متکبر یا بخیل ہوتا ہے اور یا اسراف کرتا ہے، مبذر ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میری کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن رحمان کے بندے اپنے مال میں بھی اپنے پیسے میں بھی نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخیل ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں، نہ وہ کسی نفس کو قتل کرتے ہیں مگر یہ کہ حق کے ساتھ، نہ وہ زنا کرتے ہیں، یعنی زمین میں ایک انتہائی پاکیزہ سوچ کے ساتھ اور پاکیزہ ایکشنز کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا ہے
تو وہ توبہ کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، وہ اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عباد الرحمن کی ایک اور اتنی خوبصورت صفت، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ اس سے پچھلی آیت دیکھیں نا، آیت نمبر 60، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ بڑے تکبر سے کہتے تھے وَمَا الرحمن، رحمان کون ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا رحمان کون ہے، اور رحم کرنا تو وہ بزدلی کی علامت سمجھتے تھے۔ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور یہ بات ان کو نفرت میں اور زیادہ بڑھا دیتی تھی۔ ایسے میں جب وہ رحمان کا اتنی نخوت کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ انکار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اس وقت کے اپنے بندے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ منسوب کیا؟ رحمان کے ساتھ۔ عباد اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، کوئی اور نام ہو سکتا تھا، لیکن عباد الرحمن کہا۔ جس رحمان کا تم انکار کرتے ہو اس رحمان کے یہ بندے ہیں، اور یہ دیکھ لو یہ کتنے اسٹرانگ ہیں، یہ 1 انچ نہیں ہلیں گے، تمہارے ہر تشدد کے آگے بھی یہ اپنے ایمان کا سودا اب نہیں کرنے والے۔ پھر یہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، پھر یہ کسی لغو پر سے گزریں تو بڑے کرامت کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ گزر جاتے ہیں، بغیر لڑائی جھگڑے کے۔ یہ ڈگنیٹی بھی نرم انسان کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے ان کو کوئی نصیحتیں کی جاتی ہیں تو ان پر اندھوں اور بہروں کی طرح سے نہیں گزر جاتے، توجہ کرتے ہیں، اور جو انسان توجہ کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو ہدایت نہ دے۔ اور پھر آپ دیکھیے ان کی دعا کیا ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہمارے ساتھیوں میں سے اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ وہ کوئی کسی متکبرین کا امام نہیں بننا چاہتے، وہ کسی قارون پہ رشک نہیں کرتے، اس کی دولت پہ، وہ کسی فرعون کی اتھارٹی پہ رشک نہیں کرتے، وہ متقین کا امام بننا چاہتے ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہ ہے انجام عباد الرحمن کا، جو عاجزی کے ساتھ دنیا میں کسی فساد اور تکبر کی نیت کے بغیر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ المتکبر کا عاجز بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔